جی مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے مکالمے کی جانب۔ دو بچے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک موضوع پہ جو ہے وہ مکالمے کی تیاری کر کے آئے ہیں، تو وہ مکالمہ کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں امیر اہل سنت کی طرف وہ جائیں گے کہ امیر اہل سنت اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مکالمے کی جانب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابش بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ ایک بات تو بتائیے تابش بھائی، جی پوچھیے۔ کچھ بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے معاذ بھائی، بھکاری بھیک ہی مانگیں گے؟ ارے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اس قدر بری بات ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ معاذ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، بھکاری بھیک مانگنے کے لیے کوئی آفس کھول لیں؟ ارے نہیں تابش بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں معاذ بھائی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بھکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے، لیکن کیوں؟ تاکہ بھیک مانگنے کی عادت کی حوصلہ شکنی ہو۔ لیکن ان میں کچھ ضرورت مند بھی تو ہوتے ہوں گے۔ ہاں، لیکن ہمیں پہلے اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں میں ضرورت مند لوگوں کو دیکھنا چاہیے، انہیں صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ لیکن انہیں بھی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم ان بھکاریوں کو دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھ کر دیجئے ان میں کون معذور اور بوڑھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان بھکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے، دینی چاہیے۔ نہیں دینی چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی دونوں نے، اور واقعی بھکاری جو یہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں خصوصیت کے ساتھ ان کی کثرت ہوتی ہے۔ دنیا کا کام چھوڑ کر یہ لگتا ہے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ بغیر محنت کے انکم اچھی ہو جاتی ہے۔ ان کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ یہ عام طور پر، جنرل بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پر یہ پیشہ ور بھکاری یعنی کہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، اور ان کو دینے سے ان کی عادت مزید خراب ہوتی ہے۔ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہو، جو جس کا بھیک مانگنا پیشہ ہو، اس کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ دینا اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے کہ یہ پھر اپنی دیگر یعنی کہ جو جائز روزی کمانے کے ذرائع ہیں اس کی طرف آئے گا ہی نہیں، بھیک مانگ لے گا۔ آسانی سے گزارا ہوتا ہے، محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ایسوں کو نہیں دینا چاہیے۔ البتہ ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی حقدار بھی ہو، لیکن ان دنوں میں خاص کر، عام دنوں میں بھی جو یہ روڈوں پہ گاڑیاں روک روک کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ جو حقدار ہوگا اس کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی، اس کو کیا بیان کرنا آئے گا کہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس وہ ایک سرے ہوتے ہیں، رپورٹیں ہوتی ہیں، دواؤں کی لسٹ ہوتی ہے، یہ دوا چاہیے۔ یہ عام طور پر مطلب ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا، تو اس میں ایک بیٹھا ہوا تھا، جوان سا تھا، اپنے کپڑے اور جیسے بھی اس کے اسٹائل بھکاریوں والا، دوسرا اس کو کہہ رہا تو اٹھ اور ادھر سے چل، وہ بولتا تھا میں چل نہیں سکتا، میرے پاؤں کام نہیں کر رہے، میں محتاج ہوں۔ یہ اپنے ایکشن دکھا رہا تھا۔ وہ جو تھا اس کو پتا تھا، کوئی چالاک آدمی ہوگا، اس نے دیکھ لیا ہوگا، تو اس نے مطلب اس کو بولا کہ دیکھ شرافت سے تو چل، میں چل ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کوئی دھمکی دی، اس کو جاتا ہے کہ نہیں کر کے کوئی ترکیب کی، یا پتہ نہیں وہ پولیس کی دھمکی دی یا وہ خود پولیس تھا۔ تو اب یہ اٹھا اور تیزی سے چلا گیا۔ اور مجھے یاد پڑتا میں نے بھی ایسا دیکھا، ایک بندہ بہت پہلے، اب سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو اس وقت کسی کو دیکھا تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور یہ کہ لنگڑاتا ہوا اور ایکشن کے ساتھ۔ پھر وہ جب سب لوگ چلے گئے نا، ہم بھی دور رہ گئے، تو مجھے یاد پڑتا میں نے دیکھا تھا، پھر نارمل چال سے چلتا ہوا وہ چلا گیا۔ تو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس لیے مطلب ایسوں کو تو
بالکل نہیں دینا چاہیے. اور یہ آج کل جو روڈوں پہ ان کو نہیں، بلکہ یہ انہوں نے صحیح بتایا کہ رشتہ داروں کو، سفید پوش رشتہ دار، سب سے پہلے رشتہ دار ہی کو دینی چاہیے جو بھی یہ خیرات زکوٰۃ، اگر وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے. تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، میڈیم ہے، تو میڈیم بھی بعض اوقات کہ بڑی مشکل سے بیچاروں کا گزارا ہوتا ہے، ان کو بھی گفٹ وغیرہ یا تحفتاً کوئی رقم جو دے سکتے ہوں تو ان کو ضرور دیں. یعنی یہاں تک کہ ناراض رشتہ دار جو ہو نا، اس کی مالی مدد کرنا زیادہ ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا یہاں پہ اب دیکھا ہے کہ لوگوں کو دینے کا جذبہ تو ہوتا ہے، اب اس طرح کے موقع پہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے کہ کون اصلی والا ہے اور کون نقلی والا ہے؟ لوگ تو اس طرح بھی دیکھے گئے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے، انگریزی میں آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے اور اس طرح کہیں گے کہ میری فیملی آگے ہے، میرا والیٹ چوری ہو گیا ہے، اس طرح میرے ساتھ واقعات ہیں، اور پھر وہ واپس 10-20 روپے نہیں مانگیں گے، وہ پھر 100-200 روپے مانگیں گے. 10-20 مانگیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ چالاکی کر رہا ہے. تو ایسے موقعوں پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ دینا تو ہے لوگوں کو. یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں. ایک بار ایک آیا کہ مجھے بڑا مطلب ہے کہ وہ میں سارا واقعہ بولتے ہوئے ڈرتا ہوں، کئی سال پرانی بات ہے کہ میں فلاں کیس میں پھنسا ہوا تھا. اچھا کیس بھی وہ مذہبی کیس اس نے بتایا، اپنا ہمارا اولیاء دیکھ کر اس نے بتایا، اور پھر وہ سائلنٹ ہو گیا، سائلنٹ زون میں چلا گیا وہ کیس. میں سمجھ گیا کہ میں مطمئن ہو گیا کہ اب جان چھوٹ گئی ہے. پھر اب دوبارہ وہ کیس جاگا ہے، اور میں وہ پیروی کے لیے کراچی آیا ہوا ہوں لاہور سے. اب وہ مشکل یہ کہ میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے جانے کا، کیس کی الگ ٹینشن ہے، مجھے لاہور جانا ضروری ہے. بولا ہوگا فلاں کاغذات وہاں ہیں وغیرہ، مجھے یاد نہیں. بہرحال اس طرح اس نے ایسا چکر مارا کہ پتھر بھی یقین کر لے، جس کو بولتے ہیں نا، ایسا ایکٹر تھا. پھر آخر کار وہ اچھا اتنے کتنے چاہیے؟ تو اتنے، یہ تو بہت زیادہ ہیں، اتنے دے دو. یہ بارگیننگ کرتے کرتے آخر جب اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اچھا 100 روپے دے دو. تو 100 روپے تو ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، مثال ہے، تو ٹرین میں کیسے جائے گا؟ ریلوے اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتا 100 میں. تو بالکل کنفرم ہو گیا کہ وہ ڈرامہ تھا، بھگا دیا ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اس کو دے کر کیا کرنا ہے. تو ایسے سے ڈرامے کرتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. بندہ دیکھ کر بات کریں گے. کئی بار ہوا ہے اس طرح کا کہ ادھر جانا ادھر جانا، تو ہم نے یہ بھی ترکیبیں کی ہیں. اچھا بھائی اس کو فلاں ٹرین میں بٹھا دو، اس کو بیچارے کو فیصلہ آباد جانا ہے، اس کو بٹھا دو ٹرین میں ٹکٹ لے کر. اب وہ کہا کہ اس کو فیصلہ آباد جانا کہا ہے، وہ تو ہے ہی ملیر کا. پھر وہ آہیلے بانے سے آگے پیچھے ہو جانا ہے. اس نے بھوکا ہوں صبح سے شام سے، یہ وہ. اچھا اس کو ہوٹل میں لے جاؤ، کھانا کھلا دو. 2 مرتبہ تو وہ کھا چکا ہے، اب تیسری بار ڈالے گا کہاں؟ چورن ڈالنے کی جگہ نہیں، دوسرے پھنسر جانا ہے. تو اس طرح بھی مطلب ہے کہ ترکیب بن جاتی. ایک بار آیا وہی موبے دار تھوڑا یوں خوش لباسی میں، یوکے سے، میرا یوکے میں رہتا حیدرآباد میں، وہ کراچی آیا ہوا تھا میرا نام سن کے. تو یوکے سے میں آیا ہوں اور یوں میرا مسئلہ ہو گیا ہے. اب مجھے پھر یوکے جانا ہے اور فی الحال حیدرآباد جانا ہے. کچھ اس طرح کو چکر چلایا اس نے، کیا کرائے کا مسئلہ. اب پاسپورٹ دکھائیں، یوکے کا ویزا دکھا دیجئے. پاسپورٹ تو حیدرآباد میں رہ گیا، لے کر آنا، اس پھر بات کریں گے. پاسپورٹ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا پاسپورٹ، یا ابھی تک لاتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, यानी इतने झूठे, इतना झूठ बोलते हैं। हमको सरकार ने भेजा है कि इलियास कादरी हमारा आशिक है, ये तुम्हारी मदद कर देगा, और इतने इतने चाहिए। सुभान अल्लाह, बड़े आशिक है रसूल हो, क्या बात है तुम्हारी, इतनी लाइन डायरेक्ट है। सरकार से अर्ज कर दो कि इलियास कादरी पर करम फरमा दें और इसको आप खुद ही हुक्म फरमा दें। मैंने कहा सरकार मुझे हुक्म कर देंगे, नहला दूंगा यार तुमको पैसों से। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि खुदा की पनाह। गौस पाक ने यूँ बोला है कि इलियास तुम्हारा ये काम कर देगा, वहाँ रिश्ता करवा देगा, ये भी मतलब यानी कि ज़ाहिर दुनिया देखने वाली है। इस तरह के तरह तरह के तजुर्बा आप समझ जाएं मुझे किसने भेजा है, भाई किसने भेजा, किसमें आप समझ जाएं। तो समझ नहीं, किसने भेजा समझ जाएं। समझ गया, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता, जाता है कि मैं मतलब यानी कि वो मुबालगा कर रहा हूँ अपने अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ठगी टकरे हैं यार, बहुत टकरे हैं। इनकी बातों से लग जाता है कि ये जो कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी मिस्किन सूरत बनाते हैं, इनको रोना भी आता होता है। फिल्म के एक्टर रोते ही है ना यार फिल्मों में, ये सब कुछ आता होता है इनको, तो कि आदमी मतलब जरा पैसे फेंक दे, लेकिन बचता कोई कोई होगा, ये बेचारे मतलब फंस जाते हैं लोग। नहीं, जो जियारतों का लेकर जो आते हैं कि मुझे जियारत हुई और यूं कहा ना, आपके बारे में यूं कहा ना, यूं इरशाद फरमाया, तो ऐसे में आपको लगता है कि उनकी बातों से ये महसूस हो जाता है कि ये जिनके बारे में कह रहा है वो इस तरह कैसे फरमाएंगे। अंदाजा कुछ ना कुछ जगह बू आ जाती है। छोटे छोटे इतने खूबसूरत बच्चे बाबा, वो भी यही कर रहे होते हैं, तो अब उनसे अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल जो है मानूस होता है उनको देने का। तो छोटे बच्चे, उन किसी के हाथ कटे हुए हैं, तो किसी के साथ ये हुआ है, किसी को जला हुआ है, तो अब ये भी एक है चीज़ ना, बच्चों को तो देते हैं। ये लोग एक माफिया है, ये बच्चे अगवा करके इस तरह ही इनका माजूर करना, ये झटके देकर इनकी सोचें ख़त्म कर देना, ये माँ बाप की पहचान ख़त्म हो जाए, एड्रेस बेचारे भूल जाए, बस तो भीख मांगना बस ये। और भिकारी होते हैं, मेरे देखे इस तरह के भी केस कि जैसे ये भिकारन या भिकारी पड़ा हुआ यहाँ, इसी तरह की उंगलियां मखसूस तरीके पे कटी होती हैं, हथेली यूँ होती है, जला हुआ होता है, तो पीछे इसका कोई मजबूत आदमी जवान तगड़ा वो निगरानी कर रहा होता है, तो बाकायदा पब्लिक ना हो तो वो आकर देखता है, पैसे खाली करके ले जाता है। तो ये इसलिए जो बाजार में पड़े होते हैं ना, इन पर आप रहम खा रहे हैं, वाकई वो काबिल रहम होते हैं, लेकिन इनको पैसे का क्या, इनको तो बस वो जो भी खिलाते पिलाते भी इसलिए होंगे कि ये जिंदा रहे, और मार पीट अलग करते होंगे बेचारों को। बड़े जालिम लोग होते हैं। देने वालों के ताल्लुक से ये भी है कि आप जो फरमा रहे हैं, अब इतना देने का जहन है लोगों का, गाड़ी वालों का बिलखुसूस, कि उन्होंने अपनी कार के बॉक्स के अंदर रेज़गारियाँ, सिक्के, चिल्लर जिसको अपने बोलते हैं ना, रखे होते हैं। इनका काम ही यही है कि ये जिस सिग्नल पे जाएंगे वहाँ पर इनको, अच्छा ये शक्ल भी पहचानते उसकी कि यार ये रोज़ यही भिखारी मेरे से मांगने के लिए आता है, नहीं आएगा तो उनको लगेगा यार आज ये भिखारी किधर चला गया, तो इन्होंने वो सिक्का निकाल कर देना है। यानी कि देने वालों को भी इस बात का फीलिंग हो नहीं रही है कि हम इनके पेशावार भीख मांगने वालों की हौसला शिकनी करके इस माशरे को, इस भीख मांगने वाला जो एक काम है, इससे हम अपने माशरे को पाक करें। भाई ये दे रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी आज माशाल्लाह आज फिर एक बार अमीर सुन्नत ने इस मौजू पर काफ़ी कुछ हमें समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए और हम जो हकदार हैं इन तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं। हमारे ये बताते हैं ना, ये शफात अली भाई बाबा जो हमारे दावत इस्लामी वेलफेयर को के काम को अभी जो बांट रहे हैं, सब देख रहे हैं, शफात अली भाई और दीगर ज़िम्मेदार जो जा रहे हैं बांटने के लिए, यानी ऐसे ऐसे घरों में जा रहे हैं जिनके घरों में दरवाजे तक नहीं है, जिनकी छतें नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं कि वो हैं मगर वो नहीं निकले मांगने के लिए, हैं गरीब लोग, ऐसे भी हैं, ढूंढे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अच्छा, ये सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये इरशाद फरमाइए कि अगर किसी लड़की के शौहर का इंतकाल हो जाए और उसकी दूसरी जगह शादी हो जाए तो क्या पहले वाले ससुर से पर्दा किया जाएगा? वो लड़की बेवा हो गई,
लेकिन हुर्मत मुसाहरत तो ख़त्म नहीं हुई ना.